الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. میں احقر العباد عبداللہ ناصر رحمانی، امیر جمعیت اہل حدیث سندھ، آپ احباب سے مخاطب ہوں. اس وقت جس المناک صورتحال کا ہم کو سامنا ہے، برما کہ ہمارے جو روہنگیا مسلمان بھائی ہیں اور جو ایک بڑی بربریت کا سامنا کر رہے ہیں، انتہائی تکلیف دہ واقعات سننے کو ملتے ہیں اور ہر روز تواتر کے ساتھ یہ حوادث جاری اور قائم ہیں. تو یہ صورتحال ایسی ہے جس پر خاموشی اختیار کرنا یا بے حسی کا مظاہرہ کرنا، یہ کتاب و سنت کے مقاصد کے خلاف ہے اور ہمارے منہج کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ایک عرصہ قبل پڑھی تھی اور اس کے الفاظ غالباً من لم یہتم بامورنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے امور کو سنے اور ان کا اہتمام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ ہمارے امور سے مراد مسلمانوں کے امور، مسلمان جہاں بھی ہوں. مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد، جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جو تعلق ہے، محبت اور پیار اور دیگر جو ہیں وہ علائق میں، وہ ایک جسم کی مانند ہے. ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اور اگر مسلمان کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا بدن اس تکلیف سے تڑپتا رہتا ہے. تو مسلمان کہیں بھی ہوں، افریقہ میں ہوں، برما میں ہوں، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے اور ان کی پریشانی ہماری پریشانی. تو اس وقت جو ایک صورتحال کا سامنا ہے ہمارے روہنگیا کے بھائیوں کو اراکان میں، جو انتہائی ناگفتہ بے ہے، تو اس میں سر دست دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جس کی میں دعوت اپنے تمام احباب کو دے رہا ہوں. ایک تو ان کے ساتھ بھرپور تعاون ہو، تاکہ جس غربت کا اور فقر کا سامنا ہے، لاکھوں لوگ انہیں ہجرت کر کے جا چکے ہیں اور وہ فاقہ کشی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. تو ایک تو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے بڑھ چڑھ کر، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے پیچھے امت مسلمہ ہے اور وہ ہمارے غم میں شریک ہے اور ہمارے امور کا اہتمام کر رہی ہے. اور دوسرا تعلق باللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا. اور دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کا امر بھی ہے اور وعدہ بھی ہے. ادعونی اس کا امر ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو، اور وعدہ کیا ہے؟ استجب لکم، میں دعائیں قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرے بندوں سے کہہ دو میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار ضرور قبول کروں گا. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے سل تعطیٰ، کہ تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. تو جہاں بھی یہ مانگنے کا اور دعا کا ذکر ہے، وہاں ساتھ ساتھ استجابت کا ذکر بھی ہے. تو کثرت سے دعائیں کی جائیں. ان حالات میں ہمارے کچھ لوگ کچھ ایسا کردار بھی ادا کر رہے ہیں جو نامناسب معلوم ہوتا ہے. ان کی یعنی تمام تر جو تگ و دو کا محور ہے وہ یہ ہے کہ وہ یعنی برما کی اور یہ روہنگیا مسلمانوں کی جو تصویریں ہیں اور ان کے جو ایک حوادث کے فوٹو ان تک پہنچتے ہیں، کچھ سچے بھی ہوتے ہیں کچھ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو وہ آگے فارورڈ کرتے ہیں، آگے ان کو پھیلاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں، اور اسی میں ان کا یعنی شب و روز گزر رہا ہے.
ہو سکتا ہے ان کے دل میں درد ہو اور اس درد کے تحت وہ یہ کام کر رہے ہوں، لیکن اگر اس میں اشتغال کی بجائے وہ دعا کریں تو یہ دعا زیادہ انشاءاللہ مفید ہوگی۔ اور کچھ لوگ مزید ڈرامے رچاتے ہوئے وہاں یعنی اپنا آپ کا وہاں جانا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ گئے، ہم وہاں موجود ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سب تلفیق ہوتا ہے، جو ہمارے ثقہ ساتھی وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ بازی ہے اور اس طرح اپنی ایک تشہیر جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ آپ یہاں رہ کر اپنے بھائیوں سے رابطہ کریں اور جو ممکن ہو سکے وہ امداد ان تک پہنچائیں۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ اگر ایک تعاون ہم جمع کریں تو کس کے حوالے کریں؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ثقہ اور قابل اعتماد ایک چینل بھی الحمدللہ موجود ہے۔ وہیں کے ایک ساتھی ہیں، روہنگین ساتھی ہیں، جو ایک عرصہ قبل پاکستان آئے تھے اور ہمارے اداروں میں زیر تعلیم رہے، جامعہ بکر میں پڑھتے رہے۔ وہاں کے اساتذہ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے منہج کو جانتے ہیں، ان کی صداقت اور امانت کے معترف ہیں، اور ان کا نام قاری محمد علی، جو اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور کچھ احباب بھی ان کے ساتھ ہیں، جو یہاں بھی برمی ساتھیوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور وہاں برما میں بھی اور اراکان میں بھی خاص طور پہ ان کے مدارس ہیں، یعنی جمعیت اہل حدیث کے نام سے بھی الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہم نے انٹرنیٹ سے ان کی نشاطات بھی دیکھی ہیں، تعلیم ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے، اور طلباء اور طالبات کی ایک تعداد بھی دیکھی ہے۔ گو اس وقت برمی گورنمنٹ نے یعنی مدارس پر ایک پابندی لگا دی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ خفیہ طور پہ کام کر رہے ہیں دعوت کا اور تعلیم کا، اور ساتھ ساتھ جو متاثرین ہیں ان تک پہنچنے کا اور ان کو مدد فراہم کرنے کا بھی الحمدللہ کام کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ لوگ زیادہ مستحق بھی اور اہل بھی ہیں، اندر کے راستے جانتے ہیں، لوگوں کو جانتے ہیں، اندر کی زبان کو جانتے ہیں۔ اس کی بجائے اگر میں وہاں چلا جاؤں جس کو کچھ بھی علم نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، سوائے اس کے کہ میرا میڈیا میں نام آ جائے گا اور میں اخباروں کی زینت بن جاؤں گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم حقائق کو پہچانیں، اور یہ ساتھی قاری محمد علی، ان کو ہم نے تزکیہ جاری کر دیا ہے، انشاءاللہ یہ اپنے ساتھیوں سمیت آپ کے پاس آئیں گے، رابطے کریں گے، تو آپ ضرور ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ یا پھر یہ کہ جو ہمارے ادارے ہیں، ہمارے دفاتر ہیں کراچی میں اور سندھ میں، آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، جو تعاون آپ کا پہنچے گا تو انشاءاللہ بکمال امانت ان کو سونپ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ وہاں تک پہنچے گا اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ ایک پیغام ہے سب ساتھیوں کے لیے، ایک تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ اس کا ایک فائدہ اور بڑی قوی تاثیر ہے، اور دوسرا اپنا تعاون ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور یہ ایک ثبوت مہیا کریں کہ آپ کے دل میں ان کا درد ہے اور آپ ان کے امور سے غافل نہیں ہیں، اور پوری طرح ان کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ان کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں اس آزمائش میں، بلکہ امت مسلم ہمارے ساتھ ہے، اور پاکستان کے ہمارے سلفی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی روہنگیا کے اپنے ساتھیوں سے بذریعہ حاضہ یہ پیغام ان کو دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو پاکستان کی جماعت ہے، بالخصوص جماعت اہل حدیث، وہ آپ کے قدم بقدم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے لیے دعا گو ہے، اور ایک حتی الوسعت آپ کے لیے انشاءاللہ معاون ہے، اور قدم بقدم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ ایک جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس میں سرخرو ہونے کی کوشش کریں، اور اگر ہم اس میں غافل ہو جائیں تو پھر عند اللہ مسئولیت کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ بہت ہی کڑی ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ اللہ رب العزت آسانیاں فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو جو ایک آزمائش ان پر قائم ہے، اللہ ان کو سرخرو فرما دے، اللہ ان کو حوصلہ دے، اور بالخصوص جو عزتیں مجروح ہو رہی ہیں، یا اللہ ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ باقی قربانیاں جو ساتھی دے رہے ہیں وہ قابل برداشت ہیں، مگر ان کی عزت کا معاملہ قابل برداشت نہیں ہے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما لے۔ بڑے بڑے مکروہ قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم ان کے دست و بازو بنیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، اور انشاءاللہ یہ تعاون مستقبل میں
ایک توحید کو نشر کرنے کا ذریعہ بنے گا اور علم نافع کو عام کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ واللہ تعالی ولی التوفیق، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔